أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ رکو نمبر 2 آیت نمبر 18. صم وہ بہرے، بکمن گونگے، عمیٌ اندھے ہے، فہم لا یرجعون چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. پشت میں ترجمہ ہے سمن کانے دی، بکمن گونگیان دی، عمیٌ اڑاند دی، فہم لا یرجعون پس دوی واپس راتلن کی ندی، یعنی دا گمراہی نہ حق طرف تا راتلن کی ندی. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہدایت کے سارے راستے منافقوں کے لیے بند ہیں، یعنی بہرے ہیں جو سچی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں جو سچی بات نہیں کہتے، اندھے ہیں جو اپنے نفع و نقصان کو نہیں دیکھتے. سو جو شخص بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو وہ کس طرح راہ پر آئے؟ صرف اندھا ہو تو کسی کو پکارے یا کسی کی بات سنے تو اب ان سے ہرگز توقع نہیں کہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 خصلتیں ہیں جس میں تینوں ہو وہ پختہ منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے جب تک اسے نہ چھوڑے. وہ 3 خصلتیں یہ ہے: بات کرنے میں جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا. اور ایک حدیث میں 4 ذکر ہے، 3 یہی اور ایک جو ہے جب جھگڑا کرے تو اس میں جو ہے گالی دے. سورۃ البقرہ کے شروع سے لے کر یہاں تک دل کے 4 قسمیں بیان ہوئی. مسند احمد میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دل 4 قسم کے ہیں. ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرا وہ دل جو غلاف آلود ہو، تیسرا وہ جو الٹے ہے، چوتھے وہ جو مخلوط ہے. پہلا دل مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں. ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس کوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو. اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے. اس حدیث کی اسناد بود ہے، عمدہ ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.